الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في موضع آخر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جھاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے خالق لم یزل خلاق عالم اللہ عز و جل کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج اپنی زندگیوں کا یہ وقت ہم نے ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کیا، اور وہ عظیم مقصد ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے دنیا میں تشریف لانے کا سب سے عظیم مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنا، اس مقصد کو ادا کرنے کا طریقہ کار سمجھنا، اور اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنانا، سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ ساتھ ساتھ ارادے فوراً لے لینے چاہیے کہ انسان کا جو دل، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کے معنی منقلب ہوتے رہنا، کس وقت کیا نیت ہو، کس وقت کیا انقلاب آ جائے، دل بدل جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس محفل کو منور بنائیں۔ دوسری گزارش، جو آیات احادیث آپ کی سیرت طیبہ کے روشن واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں تو ہم دل ہی دل میں ان کے احکامات اور ان کے تقاضوں پر عمل کی نیت بھی فرماتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں تشریف لانا، ہم سب کی حاضری دینا
اور خلوص نیت کے ساتھ شرکت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آج الحمدللہ سیرت کورس کی پہلی نشست ہے۔ عنوانات تو بے شمار تھے، سورج کی شعاؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ تو دعا مانگی اپنے بڑوں کے نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل کوئی ایسا موضوع دل میں ڈال دیں کہ جس سے کہنے والے اور سننے والوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس موضوع کو اس مہینے کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ سب سے بڑی مناسبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں آپ دنیا میں تشریف بھی لائے، چاہے وہ 8 ربیع الاول ہو، چاہے وہ 9 ربیع الاول ہو، چاہے وہ عوام کے ہاں مشہور 12 ربیع الاول ہو۔ ہمیں تاریخ کی تعین کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آئے آ گئے، وہ نبوت کا آفتاب و ماہتاب طلوع ہو چکا اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ طلوع رہے گا۔ اب وہ کس گھڑی میں طلوع ہوا یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ اس ختم نبوت کے آفتاب و ماہتاب کی ضیاء پاشیوں میں سے ہم نے کیا حصہ لیا، ہم کتنا رہ پائے، ہم اپنی زندگی کو کتنا اس کی روشنی سے روشن کر سکے، اور ہم کتنا ان کے دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کو اپنا سکے۔ آج تک ہم نے کیا کیا، اصل یہ ہے۔ اور پھر اسی ماہ کے اندر آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، اللہ کی شان۔ اب ہمیں کیا دے کر گئے، ہمیں یعنی امت کو کس راہ پر ڈال کر گئے؟ آپ ہم سے یعنی امت مسلمہ سے کیا چاہتے تھے، کیا مطالبہ تھا؟ سب کچھ امت کے لیے کیا، امت سے کیا کہا، امت سے کیا مانگا؟ تو اصل اس چیز کو سمجھنا مقصد ہے جس کے لیے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے، اور وہ مقصد، وہ مبارک ہدف بغیر تمہید کے جس کی طرف ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم اس بات پہ غور و فکر کریں گے کہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں۔ دنیا میں بے شمار موضوع ہیں، تو کن موضوعات پر دعوت و تبلیغ چلنی چاہیے؟ اور تیسری اہم چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کائنات کے سب سے بڑے داعی اسلام تھے، داعی اعظم تھے۔ آپ بحیثیت اسلام کے داعی ہونے کے آپ کی دعوتی زندگی کیسی تھی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہر مسلمان کے جاننے کے لیے جو کلمہ گو ہے۔ اور پھر بحیثیت داعی ہونے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن عالی عظیم صفات کے حامل شخصیت تھے، وہ کون سی خوبیاں تھیں، وہ کون سی صفات تھیں، وہ کون سے کمالات تھے کہ انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ صرف 23 سال کے قلیل عرصے اور مدت کے اندر کائنات کی تقدیر بدل جائے۔ یہ انقلاب جس نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا کہ اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن، مسلم اور غیر مسلم، سبھی جس کی تعریف کے گنگنے گائیں، نغمے ترانے پڑھیں، وہ کیا انقلاب صرف اتنے قلیل مدت کے اندر، وہ کیا صفات تھی جن صفات سے متصف ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔
پھر اس دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں کیا کیا حائل تھیں، کیونکہ جب کوئی مسلمان یہ کام کرے گا تو ہو نہیں سکتا وتواصوا بالحق کرے اور وتواصوا بالصبر کا مرحلہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کام کرے گا تو راہ میں رکاوٹیں حائل ہوں گی، پتھر روڑے اٹکائے جائیں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں کیا اٹکنے رکاوٹیں آئیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں، ہمارے نبی نے کیسے ان سے گزرے۔ اور پھر آخر میں ہمیں اس ساری گفتگو سے ہمیں حاصل کیا ملا، نتیجہ کیا ملا، ہم یہاں سے جب اٹھیں آدھے پونے گھنٹے کے بعد تو ہم کیا مقصد لے کر اٹھیں، یہ حاصل کلام اس گفتگو کا ہے۔ یہ 5-6 نکات ہیں، ہم ایک ایک کر کے مختصراً آج کی نشست میں اس تمام موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کل اور پرسوں کی جو 2 نشستیں ہیں ان کے اپنے موضوعات ہیں، ان کے لیے اپنا وقت ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو بڑی بنیادی بات ہے، کہ الحمدللہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق اللہ عز و جل ہے۔ اسی نے انسان کو بھی بنایا، اسی نے آسمان و زمین بھی بنائے، خلق 7 سماوات طباقا، سب کچھ اسی نے لگایا۔ اسی نے انسان کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم اور حوا تشریف لائے۔ اب وہ خالق چونکہ رحمان ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ انسان دنیا میں آیا تو 2 چیزوں کا مرکب تھا، بدن اور روح۔ بدن اور روح، ان 2 چیزوں کا نام زندگی ہے، ان 2 چیزوں کا نام انسان دنیا کے اندر۔ اس بدن کے لیے خالق نے کیا کچھ نہیں کیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، دریا، پانی، آکسیجن، پھل، سبزیاں، پوری کائنات ایک لقمے کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ ایک روٹی کا لقمہ اور پانی کا گھونٹ اگر ہم پئیں اور کھائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پوری کائنات کی طاقتیں ہماری خدمت میں لگی ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ سب اللہ نے پیدا کیا انسان کے بدن کی غذا کے لیے، کہ زندگی دنیا میں بدن زندہ رہے۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جس رب نے ہمارے بدن کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اس نے روح کے لیے پھر کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بدن اور روح میں سے روح زیادہ افضل ہے، روح زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ بدن جیسا مرضی ہو، اگر روح ہے تو انسان زندہ ہے۔ کمزور سے کمزور لاغر انسان بھی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا، روح ہے تو زندہ کہلائے گا۔ صرف ایک روح نکل جائے، باقی 7 فٹ کا جوان لمبا دھڑنگا صحت مند، تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے، روح نکل گئی۔ تو روح زیادہ قیمتی ہے، زیادہ برتر ہے۔ تو جس رب نے بدن کے لیے یہ پوری کائنات بنا دی تو اس رب نے پھر روح کے لیے کیا نظام دیا۔ خالق نے فرمایا، آدم اور حوا زمین پر تشریف لائے، تمام انسانوں کے ماں باپ، تو خالق نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي میں ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے، جو اس پہ عمل کرے گا تو اس پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ کا جو پیغام ہے وہ اللہ نے انسانوں تک پہنچانا تھا اپنی رحمت کی وجہ سے اور روح کی غذا کے طور پر، تاکہ انسان اس پیغام الہی، حکم الہی، اس نظام زندگی پہ چلے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اب اس نظام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے سورج کو حکم نہیں دیا، اللہ نے چاند کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، زمین کھیتی اس لیے نہیں اگاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ حضرت آدم پہلے نبی علیہ السلام، اور ہمارے نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ آخری نبی اور رسول۔ اب قیامت تک ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔
ہر نبی اور رسول نے یہی کام کیا، انسان کی روح ایمان کی غذا یعنی پیغام الہی کو انسانوں تک پہنچایا۔ اگر یہ پیغام انسانوں تک نہ پہنچتا تو انسان جیسے پانی اور کھانے کے بغیر مر جاتا، اسی طرح اللہ کا پیغام نہ پہنچتا تو انسان ایمانی اور عقلی طور پر بھی مر جاتا، ایمان کی موت ہو جاتی، روح کی موت ہو جاتی، ضمیر کی موت ہو جاتی۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اپنانا اور بندوں تک اس کا پہنچنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جتنا اس بدن کے زندہ رہنے کے لیے سانس کے ذریعے آکسیجن کا ملنا ضروری ہے۔ آکسیجن نہیں ملے گی 1 منٹ کے لیے بھی تو جان جائے گی، اگر 1 لمحے کے لیے بھی اس پیغام الہی سے انسان محروم ہو گیا تو ایمان جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات کہ بدن اگر مر گیا تو ہمیں آخرت میں زندگی دوبارہ بھی ملے گی، لیکن اگر روح اور ایمان کا خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی معاذ اللہ۔